قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن عشر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ 18واں سبق ہم آج شروع کر رہے ہیں۔ یہ سبق بھی مکالمہ ہے ایک، اور اس کتاب میں آنے والے تقریباً تمام اسباق جو ہیں آپ نے دیکھے کہ وہ مکالمے کی صورت میں آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب نے رکھے ہیں۔ تو یہ مکالمہ کس کس کے درمیان ہے، اس کے پارٹیسپینٹس آپ کے سامنے ابھی آ جاتے ہیں۔ حامد لزوجتہ، حامد اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ اینا تریدینا، اینا تریدینا، ارادہ یریدو ارادتاً، ارادہ کرنا چاہنا۔ مضارع کی گردان جو یریدو ہے وہ ذرا ایک دفعہ دہرا لیں تاکہ اسی میں سے استعمال ہونے والے صیغے جو ہیں آپ کو یہاں پر ملیں گے۔ یریدو، یریدانی، یریدونا، تریدو، تریدانی، یریدنا، تریدو، تریدانی، تریدونا، تریدینا، تریدانی، تردنا، اریدو، نریدو۔ یہ تو تھا گردان کو بولنے کا، یاد کرنے کا صحیح طریقہ۔ اور جس طریقے سے ہم نے یاد کیا ہے ایک ردم کے صیغوں کو اکٹھا کر کے، یریدو، تریدو، تریدو، اریدو، نریدو، یریدانی، تریدانی، 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 یریدونا، یریدنا، تریدونا، تردنا، تریدینا۔ تو یہ صیغہ ہے تریدینا، یہ بالکل آخری صیغہ ہمارے اس پیٹرن کے حوالے سے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، یعنی تو چاہتی ہے۔ اینا تریدینا ان تذهبی۔ اب ذهب یذهب، اب یذهب مضارع کی گردان جو نارمل گردان ہے، یذهب، تذهب، تذهب، اذهب، نذهب، یذهبانی، تذهبانی، 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 یذهبونا، یذهبنا، تذهبونا، تذهبنا، تذهبینا۔ جب یہ ان کی وجہ سے خفیف ہوگی، ٹھیک ہے، یا وہ حروف جو مضارع کو خفیف کر دیتے ہیں جن میں ایک لام، لام تعلیل ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا اور ان بھی وہاں پر آیا تھا، یہاں ان ہمارے سامنے آیا تو ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے مضارع خفیف کی گردان دیکھتے ہیں کہ یذهبو جو پہلے 5 صیغے ہیں، یذهبو سے یذهبا، تذهبا، تذهبا، اذهبا، نذهبا، یذهبانی، تذهبانی، 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 ان کا نون ڈراپ ہو جائے گا، یذهبا، تذهبا، 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 یذهبونا اس کا نون ڈراپ ہو جائے گا، یذهبو، یذهبنا ایز اٹ از رہے گا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تذهبونا اس کا نون ڈراپ ہو جائے گا، تذهبو، تذهبنا ایز اٹ از رہے گا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تذهبینا اس کا بھی نون ڈراپ ہو جائے گا، تذهبی رہ گیا۔ تو یہاں پر دیکھیں ان تذهبی، تو اینا تریدینا ان تذهبی، تو کہاں جانا چاہتی ہے، لفظی ترجمہ اس کا ہوگا تم کہاں جانا چاہتی ہو، بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد۔ حامد اپنی بیوی سے سوال کر رہا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد تم کہاں جانا چاہ رہی ہو۔ آمنہ حامد کی بیوی ہے، وہ کہتی ہے کہ اریدو میں چاہتی ہوں، ان ازورا، زارا یزورو، زا واو را مادہ، باب نون نصر ینصرو، تو یہ بن جائے گا زارا یزورو،
زارا یزورو زیارتن ملنا زیارت کرنا، تو یزورو تزورو تزورو ازورو، ازورو تھا وہ ان کی وجہ سے ازورا ہو گیا. اریدو ان ازورا میں ملنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، یعنی ان کیا کرتا ہے؟ یہ مضارع کو مصدر کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے. فعل کو مصدر کے معنی، چاہے فعل ماضی ہو چاہے فعل مضارع ہو، ان نے فعل کو مصدر کے معنی میں تبدیل کر دینا ہے. تو ان ازورا ملنا، میرا ملنا. اریدو ان ازورا میں ملنا چاہتی ہوں، کس سے؟ جارتنا. جارن عربی زبان میں کہتے ہیں پڑوسی کو جارن، اور جارن کی مونس جارتن پڑوسن. ہماری پڑوسن جارتنا. اب جارتنا جب مفعول بن کر آئے گا تو جارتنا بن گیا. تو اریدو ان ازورا جارتنا، میں اپنی ہماری پڑوسن سے ملنا چاہتی ہوں. کون پڑوسن؟ اللتی وہ جو، زارتنی، زارا زارا زارو زارت زارت، وہ ملی، اس مونس نے ملاقات کی. زارتنی اس نے مجھ سے ملاقات کی، یعنی اللتی زارتنی امسی، وہ جس نے کل مجھ سے ملاقات کی، یعنی جو کل مجھ سے ملنے آئی تھی میں اس سے ملنے جانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. حامد ایمکنو کی، کیا تمہارے لیے ممکن ہے؟ ان ترجعی لوٹنا، تمہارا لوٹنا. ٹھیک ہے نا، کیا تمہارے لیے لوٹنا ممکن ہے؟ قبل صلاۃ المغربی، مغرب کی نماز سے پہلے. آمنہ یمکنو انشاءاللہ، اٹ از پاسبل، یہ ممکن ہے انشاءاللہ. اب دیکھیں یمکنو، اس کے اندر جو ہوا ہے اس کا میں ترجمہ اٹ کے ساتھ کر رہا ہوں. اٹ بھی آپ کا پروناؤن ہے. یمکنو وہ ممکن ہے، تو اٹ بھی تو پروناؤن ہے نا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اٹ از پاسبل انشاءاللہ. حامد ارجو میں امید کرتا ہوں، آئی ہوپ، ان تغسلی، غسل یغسلو، اسے پھر تغسلینا کا صیغہ ان کی وجہ سے خفیف ہوا تو ان تغسلی، کہ تم دھو دو گی قمیصی، میری قمیص، الابیضہ سفید. اب یہ قمیص کی صفت ہے، مرکب اضافی میں صفت کا استعمال، لہٰذا آپ دیکھیں کہ مضاف مضاف الیہ کے بعد صفت آ رہی ہے اور قمیص کی صفت ہے، لہٰذا قمیص کے مطابق استعمال ہوئی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ تم میری سفید قمیص دھو دو گی، یا پلیز میری سفید قمیص دھو دینا. بعد رجوعی کی، اپنے لوٹنے کے بعد. اب یہ رجوع جو ہے یہ مصدر صریح ہے، اصل مصدر ہے. آمنہ سأغسلہ، میں اس کو دھو دوں گی. وَأَكْوِيهِ، کوا یکوی، کاف واو یا مادہ، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو غیر سے افعال جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے اسباق میں ڈاکٹر صاحب آپ کو کروائیں گے. اس وقت وہ صرف ان کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. کوا یکوی استری کرنا، وَأَكْوِيهِ اور اس کو استری کر دوں گی انشاءاللہ. حامد اینا تریدون ان تذهبوا الآن یا ابنائی، تم کہاں جانا چاہ رہے ہو اب، اے میرے بیٹو، اے میرے بیٹو اب تم کہاں جانا چاہ رہے ہو. تو تذهبون تھا نارمل مضارع، ان کی وجہ سے تذهبو ہو گیا، نون ڈراپ ہو گیا. یعنی سمپل ہے، مضارع کی گردان میں جو آنی، اونا اور اینا والے سیکھے ہیں ان کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے جب مضارع خفیف ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے، اس کتاب کے مطابق یا گرامر کی دوسری کتابوں کے مطابق. الابناء نذهب الآن الی المسجد، اس وقت ہم مسجد جا رہے ہیں. وبعد الصلاۃ، اور نماز کے بعد. نرید ان نذهب، ہم جانا چاہتے ہیں الی السوق، بازار. کیوں؟ لنشتری، اب یہ لام پھر لام تعلیل ہے، مضارع کو خفیف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لنشتری،
تاکہ ہم خریدیں، یعنی خریدنے کے لیے. کیا خریدنے کے لیے؟ اقلامن کچھ قلم، و دفاترہ اور کچھ نوٹ بکس رجسٹرز، و مساترہ اور کچھ پیمانے، ٹھیک، اسکیل. حامد این زملاؤکم، تمہارے ساتھی کلاس فیلوز کہاں ہیں؟ ما جاء الیوم، وہ آج نہیں آئے. لی زیارتکم، تم سے ملنے کے لیے. کعادتہم، اپنی عادت کے مطابق، ایز یوزل. کل اسبوع، ہر ہفتے. تمہارے کلاس فیلوز کہاں ہیں؟ وہ آج تم سے ملنے کے لیے اپنی عادت، اپنے معمول کے مطابق نہیں آئے. ٹھیک ہے، کل اسبوع یعنی ہر ہفتے وہ آتے ہیں. الابناء ارادو، ارادہ، ارادہ، ارادو، ان کا ارادہ تھا، انہوں نے ارادہ کیا یا ان کا ارادہ تھا. این یذهبوا، جانے کا. مصدری معنی میں کریں گے. این یذهبوا، کہ وہ جائیں. الیوم، آج. الی المتحف، میوزیم، عجائب گھر. آج ان کا، اردو محاورے میں کہیں گے آج ان کا میوزیم جانے کا ارادہ تھا. حامد یا بناتی، اے میری بیٹیو. انا الانا، انا الانا اذهب الى المستشفى، میں اس وقت ہاسپٹل جا رہا ہوں. کیوں جا رہا ہوں؟ لی عیادتی سلمى، سلمى کی عیادت کے لیے. اتردنا، ارادہ یریدو میں سے تردنا، تریدونا، تردنا، جمع مؤنث کا صیغہ. کیا تم چاہتی ہو؟ ان تذهبنا، تذهبونا، تذهبنا، ان کی وجہ سے تذهبنا ان چینج رہتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جمع مؤنث کے دو صیغے تبدیل نہیں ہوتے. کیا تم جانا چاہتی ہو؟ معی، میرے ساتھ. البناتو، لڑکیاں. نعم، جی ہاں. حامد ماذا تردنا ان تأخذنا لها، اخذ یاخذ، لینا. تو تأخذونا، تأخذنا، جمع مؤنث کا صیغہ. تردنا، تریدونا، تردنا. ماذا تردنا، تم کیا چاہتی ہو؟ ان تأخذنا، لینا. لہا، اس کے لیے. تم اس کے لیے کیا لے کر جانا چاہتی ہو؟ کیا تم اس کے لیے کیا لینا چاہتی ہو؟ البناتو، لڑکیاں کہتی ہیں نریدو ان ناخذ معنا، ہم اپنے ساتھ لینا چاہتی ہیں. علبۃ الحلوى ہذہ، مٹھائی کا یہ ڈبہ. اب علبۃ الحلوى مرکب اضافی ہو گیا. مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال. ٹھیک ہے، ڈبے کی طرف اشارہ ہے تو ڈبہ مؤنث ہے تو ہاذ ہی اشارہ لگ گیا، یعنی مٹھائی کا یہ ڈبہ. مرکب اضافی میں جب اشارہ مضاف کی طرف ہوتا ہے تو اشارہ اینڈ پر آتا ہے، تو یہ بالکل اینڈ پہ آیا ہوا ہے. ہم اپنے ساتھ مٹھائی کا یہ ڈبہ لینا چاہتی ہیں. ان سلمى، یقیناً سلمى، تحب، پسند کرتی ہے. هذه الحلوى كثيرا، اس مٹھائی کو بہت زیادہ. لیکن سلمى اس مٹھائی کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے. حامد پھر سوال کرتا ہے اتردنا ان تاخذنا شيئا آخر، کیا تم کوئی دوسری چیز لینا چاہتی ہو؟ البنات نريد ان ناخذ هذه المجلة وهذا الكتاب وهذه الملابس. انہوں نے لسٹ بتا دی کہ جی ہم اپنے ساتھ، یعنی اپنے ساتھ تو اردو محاورے میں ہم کہیں گے انڈرسٹوڈ ہے، یعنی نريد ان ناخذ، ہم لینا چاہتی ہیں. کیا لینا چاہتی ہیں؟ هذه المجلة، یہ رسالہ، وهذا الكتاب، اور یہ کتاب، وهذه الملابس، اور یہ کپڑے. الملابس کیونکہ جمع مکسر ہے غیر عاقل کی، لہذا اشارہ جو ہے وہ واحد مؤنث استعمال ہوا هذه.
حامد کہتا ہے ارجو اللہ تاخذنا، ارجو پلیز، میرا خیال ہے ان کے لا تاخذنا، تم نہ لے کر جاؤ، ہذہ الاشیاء کلھا۔ اس کو کیسے ٹرانسلیٹ ہم نے کیا ہے کہ یہ جو اللہ ہے، یہ پہلی بات یہ کہ ان پلس لا ہے، اور آگے جو ہے تاخذنا، یہ آپ کا صیغہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہذہ الاشیاء، یہ چیزیں کلھا، سب کی سب، ٹھیک ہوا کہ میرا خیال ہے یا پلیز تم یہ ساری چیزیں مت لے کر جاؤ، فإن المستشفى، کیونکہ ہاسپٹل لا يسمح بدخول اشیاء کثیرۃ، ان کے بعد اس کا اسم آ گیا المستشفى، یہ ہم کہیں گے کہ منصوب ہے، حالت نصب میں ہے، اور اس کی خبر آ رہی ہے کہ لا يسمح بدخول اشیاء کثیرۃ، بہت ساری چیزوں کے داخلے کے ساتھ لا يسمح، وہ اجازت نہیں دیتا، یعنی یہ لفظی ترجمہ ہو جائے گا نا، المستشفى لا يسمح، ہسپتال اجازت نہیں دیتا، بدخول اشیاء کثیرۃ، بہت ساری چیزوں کا داخلہ، ٹھیک ہے؟ این خدیجۃ و عائشۃ و ام کلثوم، خدیجہ، عائشہ اور ام کلثوم کہاں ہیں؟ اجردنا، یہی رہ گیا تھا صیغہ ایک جمع مؤنث غائب کا، اجردنا ان یذهبن معنا، کیا وہ ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہیں؟ کیا وہ ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہیں؟ احدل بناتی، لڑکیوں میں سے ایک، لا ادری، میں نہیں جانتی، اینا ہننا، وہ کہاں ہیں، اظن، میرا خیال ہے، انہن ما رجعنا من المدرسۃ، میرا خیال ہے کہ وہ اسکول سے واپس نہیں لوٹی۔ حامد حیا بنا، لیٹس گو، آؤ چلے، یا بناتو، اے لڑکیوں، اس کو محاورے کے طور پہ ہم حیا بنا کو جو ہے وہ یاد کر لیں گے۔ یہ تھا ہمارا سبق، یہ تمرین 152 ہے ہماری۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دیں۔ پہلا سوال ہے جی، ماذا یرید الابناء، بیٹے کیا چاہتے ہیں، ان یشترو، خریدنا، من السوق، بازار سے، لڑکے یا بیٹے بازار سے کیا خریدنا چاہتے ہیں؟ جی امیس کیا خریدنا چاہتے ہیں؟ جواب دیں گے یریدون، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یشترو من السوق اقلاما و دفاترا و مساترا، ٹھیک ہو گیا؟ یریدون میں نے اسے لگایا کہ میں نے فاعل کو ضمیر کی صورت میں رکھ دیا، اگر آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو یرید الابناء، اس طریقے سے بھی سوال کا جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح بھی کر سکتے ہیں الابناء یریدون، جملہ اسمیہ میں بھی جواب دے سکتے ہیں۔ اب الحمدللہ آپ کو جملے آ گئے ہیں تو آپ جملہ اسمیہ میں بھی جواب دے سکتے ہیں، جملہ فعلیہ میں بھی جواب دے سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ دوسرا سوال ہے، ماذا ترید البنات ان یاخذن لسلمى، لڑکیاں جو ہیں وہ سلمہ کے لیے کیا لینا چاہتی ہیں؟ کیا لینا چاہتی تھی جی؟ وہ بہت کچھ لینا چاہتی تھی وہ تو، ایک تو وہ البت الحلوہ، پھر مجلہ بھی، کتاب بھی اور ملابس بھی، تو ان ساروں کو اکٹھا کر کے ذرا، کیونکہ منع کرنا تو بات کی بات ہے نا، ہم نے جواب تو یہ دینا ہے کہ لڑکیاں سلمہ کے لیے کیا لے کر جانا چاہتی تھی۔ جی البنات تردنا، البنات یردنا، ناٹ تردنا، البنات یردنا، البنات یردنا ان یاخذن البت الحلوہ، ٹھیک ہے، البت الحلوہ
والمجلتا والکتابا والملابسا. ٹھیک ہے، اس میں اب حاضہ اور حاضی لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے. اگلی ایکسرسائز ہے، یہ بھی چونکہ اس سبق سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. صحیح ما یلی، درست کریں جو نیچے آ رہا ہے. آمنہ تو بنت حامدن، آمنہ حامد کی بیٹی ہے، وہ زوجہ ہے اس کی. آمنہ تو کیا کہیں گے؟ زوجۃ حامدن. دوسرا جملہ ہے ترید آمنہ تو ان تزور اختہا. آمنہ اپنی بہن سے ملنے جانا چاہتے تھے وہ. ترید آمنہ تو ان تزور جارتہا. ٹھیک ہے، جارتہا، اختہا کی بجائے جارتہ لگا دیں گے. تیسرا جملہ ہے قال حامد لزوجتہ، حامد نے اپنی بیوی سے کہا اغسلی، تو دھو دے، من دیلی الازرق، میرا نیلا رومال. تو دونوں چیزیں غلط ہیں، یعنی قمیص کہی تھی اور وہ بھی سفید کہی تھی، تو آئے گا اغسلی قمیصی الابیض. چوتھا جملہ جسے ہم نے صحیح کرنا ہے یرید الابناء ان یذهبوا الى السوق قبل الصلاۃ. نماز سے پہلے نہیں وہ جا رہے تھے بلکہ نماز کے بعد جا رہے تھے، تو بعد الصلاۃ کر دیں گے اس کو. پانچواں جملہ ہے اراد زملاء الابناء، لڑکوں کے کلاس فیلوز کا ارادہ تھا ان یذهبوا جانے کا الی حدیقۃ الحیوانات، چڑیا گھر جانے کا ارادہ تھا، نہیں الی. ہاں جی کیا لفظ ہے؟ ہاں جی متحف، الی المتحف. چھٹا جملہ ہے یرید حامد ان یذهب الی المستشفى مع زوجته، حامد ہاسپٹل اپنی بیوی کے ساتھ جانا چاہتا تھا، نہیں بلکہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، تو مع بناتی ہی، مع بناتی ہی. نہیں جی الحمدللہ ہماری دو ایکسرسائز جو سبق کے حوالے سے تھیں وہ مکمل ہو گئی ہیں. لیں جی اس سبق کی باقی ایکسرسائز انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے، لیکن ایک خاص چیز جو پچھلے سبق کی ایکسرسائز میں میں نے محسوس کیا کہ ہم تیزی سے گزر گئے ہیں، وہ ہمارے پچھلے سبق کی ایکسرسائز نمبر 150 تھی، جس میں تعمل ما یلی کے تحت کچھ جملے آئے تھے کہ لا یمکنک ان تجلس ہونا، ھذا مقعد عثمانہ. تو یہ جو یمکنو کے ساتھ جملے آپ کے سامنے آئے ہیں، ان کا انالیسز کس طرح کیا جائے گا اس کو ذرا بورڈ پہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے کہ اس میں فعل، فاعل، مفعول وہ کیا چیزیں ہیں، اور اسی پیٹرن پہ انشاءاللہ تعالی آگے ایسے جملوں کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا. یمکنک ان تجلس ہونا، کیا ترجمہ؟ یہاں بیٹھنا ممکن ہے. جی تمہارا بیٹھنا یہاں ممکن ہے، یہی ہو گیا نا. اچھا اب اس میں دیکھیں اگر اس کا انالیسس کریں تو ہم کس پیٹرن پہ کریں گے. پہلی بات یہ کہ یمکنو ہے آپ کا فعل، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہو گیا جی فعل. فعل جب بھی آئے گا اس کا کوئی نہ کوئی فاعل ہوگا. اب ہم یمکنو اگر ہم دیکھیں ہمیں کوئی رفع میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تو ہم وقتی طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی فعل با فاعل، یعنی اٹ از پاسبل. آگے کا جو ہے وہ مفعول ہو گیا، اس کے بعد ان آپ کا مصدریہ ہو گیا. گرامر والے کہتے ہیں کہ ان جو ہے یہ حرف نصب و حرف مصدر، یعنی حرف مصدر ہے اور حرف نصب ہے، نصب دیتا ہے مضارع کو اس حوالے سے. اچھا یہ آ گیا تجلسہ، اس کا انالیسس کریں تو یہ تجلسہ آپ کا ہو گیا جی فعل پلس فاعل،
فعل پلس فاعل. اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے نا. یعنی پہلے اور چوتھے سیغے کے علاوہ کوئی سیغہ آئے گا تو آپ نے فاعل ساتھ ہی مینشن کر دینا ہے. یہ چونکہ سیغہ تھا ہمارا پہلا سیغہ تو اس لیے ابھی ہم نے اس کو ذرا روکا ہوا ہے, فاعل کو ساتھ ہی مینشن نہیں کیا, کیونکہ اس صورت میں فاعل آگے آ سکتا ہے. اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اس لیے ہم نے ابھی اس کو روکا ہوا ہے, دیکھتے ہیں کیا صورت بنتی ہے. تو یہ فعل فاعل اور ہنا جو ہے ہم اسے ظرف کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مفعول فی, فعل اپنے فاعل, فاعل کون ہے اس کے اندر جی؟ تجلسہ میں انتا, انتا کی ضمیر وہ اس کا فاعل ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. یہ پورا جملہ فعلیہ ہوا, اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے ان حرف مصدر کی وجہ سے مفرد کی تعویل میں ہو گیا. سنگل ایک مفرد کی تعویل میں ہو گیا, مصدر کی تعویل میں ہو گیا. ان مصدریہ کی وجہ سے مصدر مفرد ہوتا ہے, اس لیے مصدر کی تعویل میں, یعنی ہم اسے کہیں گے جملہ فعلیہ بتعویل مصدر. اب اس کو تو کچھ بنانا ہے نا ہم نے, اب اس کو ہم یمکنو کا فاعل بنا دیں گے. یہ یمکنو کا فاعل بن رہا ہے, یعنی تیرا یہاں بیٹھنا ممکن ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہاں بیٹھنا ممکن ہے کا تجھے. کلیئر ہوگی بات؟ تو اس کا یعنی تھوڑا سا ذرا ٹیکنیکل سی تھی یہ اس کی ترکیب, اس لیے میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا. بظاہر آپ کو لگے گا کہ تیرا بیٹھنا یہاں, تو یہاں بھی تو تیرے لیے آ گیا, پھر الگ سے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ظاہر بات ہے ہم نے اسے کچھ نہ کچھ تو بنانا ہے نا جملے میں, تو ہم نے اس کو فاعل بنا دیا. اب فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ ہو گیا. تو ایسے جملوں کا انالیسس ایسے ہوگا. یمکنو کا ان تجلسہ ہونا. اس لیے دیکھیں ایک جملہ آپ کو اسی ایکسرسائز میں آگے جا کے ملے گا, اس میں اس مصدر معول کی جگہ, یعنی جو مصدر تعویلاً مصدر ہے اس کی جگہ ایک صریح مصدر لگا ہوا ہے. یعنی وہ جملہ ذرا پڑھیں, کیا ہے وہ جملہ؟ یمکنو کا الخروج, الخروج. اب ذرا اس کو سامنے رکھیں. یمکنو فعل, کا مفعول اور الخروج فاعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس لیے دیکھیں نا, یمکنو کا الخروج, نکلنا تمہارے لیے ممکن ہے. کیا ممکن ہے؟ الخروج ممکن ہے, نکلنا, باہر نکلنا ممکن ہے. ٹھیک, یعنی اس کا میں انالیسس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یمکنو آپ کا ہو گیا جی فعل, کا جو ہے یہ مفعول ہو گیا, اور الخروج مصدر جو ہے یہ آپ کا فاعل ہو گیا. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. اب اسی بات کو دوسرے انداز سے کیسے کہا گیا؟ یمکنو کا ان تخرج. بس اتنا ہی رکھتے ہیں نا ہم, کیونکہ الخروج کے ایکویلنٹ تو ان تخرج ہی ہوگا نا. اب یہاں پر بالکل اس طریقے سے ہو جائے گا جو اوپر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ یمکنو فعل, کا مفعول اور ان تخرج, یہ پورا جملہ مصدر کی تعویل میں ہو کر یمکنو کے لیے فاعل, اوپر والا پیٹرن پہ. تو یہ مصدر آپ کہہ لیں کہ یہ والا جو ہے یہ آپ کا مصدر معول ہو گیا جی, مصدر معول. اور یہ جو تھا الخروج یہ آپ کا مصدر صریح. مصدر دو طرح کا ہی ہوتا ہے, یا تو مصدر صریح ایکچوئل مصدر ہوگا, یا مصدر تعویل شدہ مصدر ہوگا. تو مصدر آپ کا فاعل بن کر آ سکتا ہے. یہاں پر وہ رفع میں آپ کو نظر آ رہا ہے,
یہاں پر مصدر معول جو ہے وہ رفع میں نظر نہیں آ رہا، ہم اسے کہیں گے یہ محلن مرفوع ہے. تو یہ ایک پوائنٹ تھا جو میں چاہتا تھا کہ اس کو ذرا کلیئر کر دیا جائے تاکہ ایسے جملے آپ کے لیے سمجھنے آسان ہو جائیں. اب انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم اس سبق کی یعنی 18ویں سبق کی ایکسرسائزز کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ. نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن یا علی یا